بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دفعہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ اپنے ویرانے گھر میں بیٹھے تھے اور وہاں پر خلیفہ ہارون الرشید کا ایلچی گیا جو کہ اس کو بلانے کی نیت سے گیا تھا۔ اس نے جب حضرت بہلول کو اس حال میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو چپکے سے بازار گیا اور وہاں سے کھانا لا کر حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کھانا جب دیکھا تو پوچھا یہ کس لیے؟ تو وہ ایلچی کہنے لگا کہ یہ بادشاہ وقت خلیفہ ہارون الرشید نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت بہلول نے بغیر سوچے سمجھے وہ کھانا وہاں پر ایک کتا جو پاس بیٹھا تھا اس کے آگے رکھ دیا۔ تو وہ ایلچی کہنے لگا کہ اے بہلول یہ کیا کیا؟ یہ تو بادشاہ وقت کا طرف سے آیا ہوا کھانا تھا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ خاموش ہو جاؤ، اگر تو میں نے دوبارہ یہ بات کی اور اس کتے نے سن لیا کہ یہ کھانا خلیفہ ہارون الرشید کی طرف سے آیا ہے تو وہ بھی نہیں کھائے گا، وہ بھی چھوڑ دے گا۔ گویا کہ حضرت بہلول ہر کام میں کوئی نہ کوئی منطق کی ہی بات ایسی نکالتے تھے کہ سننے والا اور دیکھنے والا حیران ہو جاتا۔ جیسے کہ ایک دفعہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سونے کا سکہ ملا اور آپ اس کو ریت کے ساتھ صاف کرتے، کبھی اس کے ساتھ کھیلتے۔ جب خلیفے کا ایک وزیر آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے بہلول یہ مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں آپ کو سفید 10 سکے دیتا ہوں، تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ ٹھیک ہے، آپ پہلے گدھے کی آواز نکالیں اور گدھا بن کر مجھے دکھائیں۔ تو اس نے سوچا کہ اس میں کیا حرج ہے، اور یہ تو پاگل آدمی ہے، یہ کون کسی کو بتائے گا۔ اس نے فوراً سے گدھا بن گیا اور گدھا بن کر گدھے کی آواز نکالنا شروع کر دی۔ جب وہ گدھے کی آواز نکال چکا تو اس کے بعد حضرت بہلول سے بولا کہ لو اب سکہ مجھے دو۔ حضرت بہلول کہنے لگے کہ میں گدھا بھی نہیں ہوں کہ ایک گدھے کو یہ سکہ دے دوں۔ اس سے وہ وزیر بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور شرمندہ ہو کر وہاں سے کان چھپائے سر دبائے نکل گیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کافی دن خلیفے کے دربار میں نہ گئے تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ خلیفہ اپنے دربار میں ٹہل رہا تھا اور حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نیچے دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ اس کو پکڑ کر میرے سامنے حاضر کر دو۔ وزراء نے اور جو اس کے سپاہی تھے انہوں نے ایسے ہی کیا کہ اسے پکڑ کر بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جیسے ہی خلیفہ نے اسے دیکھا تو پوچھا کہ اے بہلول مجھے یہ بتاؤ کہ تم خدا تک کیسے پہنچے؟ حضرت بہلول کہنے لگے کہ جیسے میں تم تک پہنچا ہوں اسی طرح خدا تک بھی پہنچا۔ تو حضرت بہلول کی یہ بات سن کر خلیفہ حیران اور پریشان ہوا کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے۔ وہ اس سے پوچھنے لگا کہ اچھا اگر ایسا ہی ہے تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ مجھے آپ کی سمجھ نہیں۔ حضرت بہلول بولے کہ اے بادشاہ اگر میں تمہارے پاس آنا چاہتا تو مجھے پہلے آپ کے جو چوکیدار ہے اس کو درخواست کرنا پڑتی، وہ آپ کے پاس میری التجا لے کر آتا، اور آپ اگر کہتے کہ اسے آنے دو تو مجھے آنے دیا جاتا، اور اگر انکار کر دیتے تو کبھی بھی میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ اسی طرح جب آپ نے چاہا ہے تو میں آپ کے پاس فوراً حاضر ہو گیا ہوں۔ جب اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ میں حاضر کرنا چاہا، مجھے اپنا علم دینا چاہا، تو اس نے اسی طرح مجھے بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی توسط کے یہ سب علم عطا فرما دیا اور اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف بخشا۔ خلیفہ یہ بات سن کر اور بھی زیادہ حیران اور حیرت میں ڈوب گیا۔